وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الملک آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک، مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، لام کے اوپر شد ہے، لام کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، حروف مدہ ہے۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، جب را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، نون کے اوپر شد ہے، جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے، جیسے عذاب جہنم وبئس المصیر۔ حمزہ کے اوپر جزم ہے، جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا۔ اذا، ذال کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے۔ چھوٹا مد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اب اس کے اوپر چھوٹا مد ہے، ہم اس کو 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، جیسے اذا القوا، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، فیہا سمعوا لہا، عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں سمعوا لہا، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو عین کے مخرج کے ساتھ ہی ادا کریں۔ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، کلما، لام کے اوپر شد ہے، لام کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، چھوٹا مد ہے، چھوٹا مد کا مطلب 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے، جیسے کلما القی فیہا فوج سألہم، فوج سألہم خزنتہا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ ذال کو نرم پڑھا جائے گا، جیسے
اکثر لوگ اس کو زا پڑھ دیتے ہیں، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو نرم پڑھیں گے۔ ذال تب ادا کیا جائے گا جب زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان ہم لے کے آئیں گے۔ جب وقف کریں گے تو را کو آدھا پڑھا جائے گا اور دونوں پیش کو سکپ کر دیں گے، جیسے الم یأتیکم نذیر۔ اس میں اس بات کو سمجھیں، جب الف کے اوپر جزم آ جائے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ جھٹکے والا حمزہ ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے۔ الم یأتیکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ قالو، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، دال کے اوپر جزم ہے قلقلہ کیا جائے گا، جا، جیم کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر بڑا مد ہے۔ بڑا مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر بڑا مد آ جائے اس الفاظ کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے، جیسے قالوا بلی قد جاءنا نذیر۔ آگے دیکھیں، زا کے اوپر شد ہے، زا کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ جب وقف کریں گے تو دونوں زیر کو سکپ کر دیں گے اور حمزہ کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا، جیسے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السعیر۔ نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا، عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا، جیسے نسمع او نعقل او نعقل۔ اسی طرح آگے دیکھیں، نون پہ شد ہے، غنہ کریں گے، فا کے بعد جا کے اوپر جزم ہے اور چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، ہا کو باریک پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں فی اصحاب السعیر، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو ہا کو نرم پڑھیں گے، فی اصحاب السعیر۔ اب ہم آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔
तकादु तमय्यज़ु मिनल गयज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। उम्मीद है आपको सूरतुल मुल्क आयत नंबर 6 से लेके 10 तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी अल्फाज की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।